کیا حضرت علی پہ لعنت کروائی جاتی تھی؟ ایسا اتہام ہے کہ خلفائے بنو امیہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے علی پر لعنت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، لیکن وہ سب سند واہی تباہی، قابل اعتماد نہیں۔ ہاں، مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے ایک مرتبہ کہا کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، کون سی چیز آپ کو روکتی ہے کہ ابو تراب کو آپ گالی دیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ رہے ہوں گے جو برا بھلا کہتے رہے ہوں گے اور غلط ناموں سے ان کو پکارتے رہے ہوں گے، گستاخانہ کلمات استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی منقبت میں کچھ باتیں میں نے سنی ہے، اس لیے میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو گالی دوں یا گستاخانہ کلمات کہوں۔ زمانہ ایسا تھا جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے مطالبے اور قصاص کے مطالبے کی وجہ سے حضرت علی اور معاویہ میں بڑی خون آشام جنگ ہوئی، جنگ صفین جس کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قتال ہوا اور لاشوں کی ڈھیر لگ گئی۔ تو اس میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کے مخالف تھے، وہ گالی دیتے رہے ہوں گے، لیکن گالی دینا پھر بھی قتال اور جنگ کرنے سے تو کمتر ہی ہے۔ تو یہ قتال یا اس طریقہ کی بدزبانیاں بھی اگر ہوئی ہیں، چاہے دونوں طرف سے ہوئی ہو یا کسی ایک طرف سے ہوئی ہو، یہ اجتہادی غلطی کے نتیجے میں تھی۔ اور بہرحال گالی کا معاملہ قتال سے کم ہے، اس لیے وہ سب قابل درگزر عمل ہے، کیونکہ اجتہادی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا ہے اور سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب ان مسائل کو اس زمانے میں 1400 سال کے بعد کوڑے دینا، یہ سوائے امت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنے کے اور امت کو آپس میں لڑانے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تعجب ہے ان مولویوں پر جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بدبخت منافق ہیں اس امت کے، جو کہتے ہیں اپنے کو سنی لیکن دم بھرتے ہیں شیعوں کا، اور جو خلفائے بنو امیہ کو برا بھلا نہ کہے اس کو ناصبی کہتے ہیں، یہ حضرت علی سے عداوت رکھتے ہیں۔ گویا کہ حضرت علی کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاویہ کو اور ان کے خاندان کو اور خلفاء کو، جو خلفائے بنو امیہ ہیں جو سن 41 سے چلے ہیں اور 132 تک جن کی حکومت رہی ہے، آپ ان کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، تب جا کر کے آپ کی محبت علی سے صحیح ہوگی۔ بالکل غلط ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو حرام خور قسم کے منافق ملا ہے، چرب زبان، سرسار، اشدق، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے والے، جنہوں نے کھایا ہے اہل سنت کا، کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اہل سنت کا، جنہوں نے اہل سنت کا پیسہ کھایا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، موٹا مال وہاں سے حاصل کیا ہے، اور اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، شیعوں سے ان کی ہم نوائی ہے، خارجیوں سے ان کی ہم نوائی ہے۔ تو اب اس طرح کے یہ شیطان صفت جو مولوی ہے، یہ ناسبی 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 کا کلمہ بڑا استعمال کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، یا جو معاویہ اور خلفائے بنو امیہ کو اچھا کہتے ہیں یا ان کو گالیاں نہیں دیتے تو ان کو یہ ناسبی کہتے ہیں۔ تو یہ سب امت کے منافق ہیں۔ تو کسی نے ایسا نہیں کہا تھا کہ گالی نہ دو، بلکہ ایک مزاج تھا، تو اسی میں حضرت معاویہ نے یہ پوچھا، یہ نہیں کہا کہ تم گالی دو، کہا کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، کیا کسی خوف سے گالی نہیں دیتے ہو یا احتراماً؟ تو انہوں نے کہا نہیں، احتراماً، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں گالی دو۔ تو مسلم کی اس حدیث سے کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، یہ سمجھنا کہ معاویہ اور خلفائے بنی امیہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ علی کو گالی دو یا تنخواہ دے کر کے علی کو گالی کھلواتے تھے، یہ بالکل اتہام ہے، بکواس۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہے وہ سب کی سب موضوع بن گھڑت ہے۔ یہ آپ کا دوسرا سوال رہا۔